اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک عام سی زندگی پر ہے۔ عام سی زندگی سے مراد ہے عام سی زندگی لیکن گہرا ہے۔ ایک سائڈ پہ میں رکھتا ہوں سکول طبقہ، ٹیچرز حضرات، پرائیویٹ، اور ایک سائڈ پہ میں رکھتا ہوں مدرسہ، عالم کرام، علماء کرام جو ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ اگر ایک عالم ایک بچے سے، ہم جس بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کلام سیکھنے کے لیے، اللہ کا کلام قرآن پاک سیکھنے کے لیے، دینی تعلیم سیکھنے کے لیے، اگر اس سے ایک عالم، ایک استاد یہ کہہ دے بیٹا آپ نے نا مہینہ 500 روپے یا 1000 روپے دینا ہے کیونکہ آپ تعلیم لیتے ہو، ہم نے فوراً پتہ کیا کہنا ہے، ہو مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ تو بہت غلط کام ہو رہا ہے۔ یار اگر وہ مانگ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ مدرسے کے اخراجات پہ لگانے کے لیے مانگ رہے ہوں گے۔ چلو فار ایگزامپل وہ اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں، تنخواہ بھی ہے، تنخواہ کتنی ہوگی ان کی، چلو آپ ہی بتا دیں، 10,000، 15,000، 20,000۔ یار ان حالات کے اندر اب خود مجھے بتائیں، کیا ان حالات کے اندر ایک عالم کرام جو بچوں کو دینی تعلیم دے رہا ہے، کیا اس کے گھر بار نہیں ہے؟ کیا اس کے اخراجات نہیں ہیں؟ اس کے بھی اخراجات ہیں۔ کیا وہ 15-20 ہزار کی تنخواہ سے اپنا گھر چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا۔ اگر وہ ایک بچے سے 500 مہینہ لے لے تو کیا تکلیف آتی ہے؟ کوئی موت نہیں آ جاتی۔ دوسری طرف ہمارا وہ مافیا جو پبلک سیکٹر چلا رہے ہیں، چھٹیاں ہوں فیسیں تب بھی لے جاتی ہیں۔ کبھی ہم نے بات کی، کسی جگہ پہ بات کی کہ چھٹیوں کے دنوں میں گھر بیٹھ کے ہم خود بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو فیس کس چیز کی دیں؟ فیس تو تب بھی ہم ان کو پوری دیتے ہیں، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے بچے کی 3 مہینے کی چھٹیاں، 3 مہینے کی فیس ہمیں ایڈوانس جمع کروا دیں کیونکہ ہم نے اس اساتذہ کرام کو تنخواہیں دینی ہیں، وہاں تو ہم فیسیں چپ کر کے جمع کروا رہے تو کوئی بات نہیں کرتے۔ پھر آئے دن فلاں چیز کے پیسے دے دیں اور فلاں ایونٹس ہیں اس کے آپ 500 روپے جمع کرا دیں، 1000 روپے جمع کروا دیں۔ یار کمال ہے، وہاں پر ہم بغیر پوچھے ان سے بحث کیے ان کو دیتے جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، خاک مستقبل ہے۔ جہاں پر پیسہ لیا جا رہا ہے، بلا وجہ لیا جا رہا ہے، وہاں پر کوئی بحث نہیں۔ ایک عالم کرام دین سکھانے کے لیے یار اگر 500,000 مانگ ہی لیتا ہے تو کیا موت آ جاتی ہے؟ ہمیں ان لوگوں کو پیسہ دینا چاہیے، ہمیں صدقہ اپنی تنخواہ سے نہ کچھ حصہ ان کے لیے رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح مدرسوں کے حال بہت خراب ہو رہے ہیں، خراب سے مطلب یہ نہیں کہ برائی کی طرف نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے بل بہت زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ آئیں یا نہ آئیں۔ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے میں ایک کلیہ آپ کو بتاتا جاؤں۔ اگر ہم ہر جمعے والے دن، روز کی بات نہیں کر رہا، ہر جمعے والے دن اگر ہم 50 روپے یا 100 روپے فکس کر لیں، ہر جمعے کو ہم نے مدرسے میں یا مسجد میں دینے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر ایک مدرسہ ہے، مدرسے کی میں بات کر رہا ہوں، مسجد تو چلو ٹھیک ہے جمعہ نہیں ہوتا، مدرسے کے اندر اگر وہاں پر ایک ٹائم میں 50 آدمی آتا ہے جمعے والے دن، اگر ہر بندہ 100 روپے دے کتنا بنتا ہے؟ اندازہ تو ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، زیادہ اماؤنٹ نہیں بنتی۔ پھر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں، 100 روپے کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں، 50 بندہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، اگر یہ دے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک عالم کرام کی جو وہاں پر مسجد کے اندر 5 وقت کی اذان بھی دے رہے ہیں، رہائش تو بہت کم ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تنخواہ بھی وہیں سے نکل جائے، مسجد کے اخراجات بھی وہیں سے پورے ہوں، اس کے بعد بھی بچ جائے تو کیوں نہ ہم ایسا کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ کمیٹی ہے جو آخرت میں ہمارے یہ کمیٹی نکلے گی، ہر بندہ کمیٹی ڈال دے کہ مشکل وقت میں کام آ جائے، یہ بھی ایک کمیٹی ہے، یہ زندگی کی کمیٹی ہے۔
یہ ہمارے نامہ مال کی کمیٹی ہے جو ہمیں آخرت میں ملے گی. تو میری یہ بس ایک ریکویسٹ ہے تو کہ جو مدرسے ہیں ان کی طرف دینی لوگوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ان کا بھی حصہ اپنی تنخواہ سے اپنے جو بیلنس ہے اس کے اندر سے ضرور نکال کر ان لوگوں کے لیے بھی رکھیں تاکہ ان کے بھی حالات بہتر سے بہتر ہو سکیں, وہ بھی ہماری طرح کھا پی سکیں. کھاتے تو ہر انسان ہی ہے, رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے وسیلہ بنایا ہے تاکہ انسان کے کام آ سکے. تو میں آپ لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کرتا جاؤں کہ ان لوگوں کی بھرپور جتنی ہو سکے خدمات کو ضرور سر انجام دیا کریں, ان پہ طنز نہ کیا کریں. مولانا کرام یہ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, یا مر جانے کے بعد بھی یہی لوگ آپ کے کام آتے ہیں, جب پیدا ہوتے ہیں یہی لوگ کام آتے ہیں. او خدا را ہر موقع پر یہ لوگ آپ کے کام آ رہے ہوتے ہیں, جنازے کون پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کے. خدا را ان لوگوں کو طنز کی نظر سے نہ دیکھا کریں, ان لوگوں کو بری نظر سے مت دیکھیں. ایک آپ دنیاوی تعلیم دینے والوں کو اتنی عزت دیتے ہیں, اور ایک جو اللہ کا دین دے رہا ہوتا ہے, قرآن پاک سکھا رہا ہوتا ہے, الف سے لے کے یہ تک, الحمد سے لے کے والناس تک, جو انسان آپ کے بچوں کو یہ تعلیم دیتا ہے, آپ ان کو طنز کی نظر سے دیکھتے ہیں. او خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے کیا؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لیں اور اس مافیا سے جان چھڑائیں, اور اپنے ذہنوں سے علماء کرام دینی تعلیم دینے والوں کی برے خیالات اپنے ذہن سے نکال دیں. اسی وجہ سے ہمارے یہ حالات جو بھی آ رہے ہیں نا ہمارے اوپر, جو گناہوں کے ہیں, عذاب آ رہے ہیں, زلزلے ہیں, کبھی طوفان آ رہے ہیں, کبھی سیلاب آ رہے ہیں, زیادہ بارشیں آ رہی ہیں, اور بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس سے کرونا وائرس آ گیا تھا. کہ بہت سے اسباب اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو اپنا لیا اور دنیاوی تعلیم کو اپنا لیا, لیکن دینی تعلیم اور دینی مراکز سے ہم دور ہو گئے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ دنیا سے بے شک دور ہو جائیں, لیکن دنیاوی تعلیم سے اتنا دور نہ ہو. یہ میری ایک سے ریکویسٹ تھی. اللہ حافظ.